اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ صفحہ نمبر 37۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 231 نمبر سے 233 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 3 آیات ہیں۔ ان آیات میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ طلاق ہی کے حوالے سے ہے کہ جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بھی جو آخری آیات تھیں وہ طلاق ہی کے حکم کے حوالے سے تھیں، لہذا اسی سلسلے کو یہاں جاری رکھا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 231 نمبر کی آیت، جس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے عدہ پورے ہونے کے اندر، یعنی جب عدہ پورا ہونے والا ہو، عدت کی مدت ختم ہونے والی ہو، اس سے پہلے انسان فیصلہ کر لے۔ فیصلہ کھلے دل سے کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی راضی اور خوشی دونوں، یعنی آپس میں مرد اور عورت راضی اور خوشی زندگی گزار سکتے ہیں، تو انسان بہتر ہے کہ اس عورت کو روک لے، یعنی اس کو طلاق نہ دے اور رجوع کر لے۔ اور اگر جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے کہ نہیں، بہرحال 2 مہینے 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے طلاق سے لے کر عدت ختم ہونے کے درمیان، کہ جس کے درمیان ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ مرد بھی اپنے فیصلے کے اوپر ایک نظر ثانی کر لے، عورت بھی اگر اس کے اندر کوئی ایسی کمی خامی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ طلاق دیا گیا ہے، وہ اس کو بھی سدھار لے، اس کی اصلاح کر لے۔ اور اگر اس 3 مہینے کے مدت میں مرد دیکھتا ہے کہ وہ برائی یا وہ غلطی یا وہ عیب جو عورت کے اندر پایا تھا، جس کی وجہ پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے طلاق دیا تھا، وہ اب نہیں نظر آتا ہے، یعنی وہ ختم ہو گیا ہے، تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ادامہ دے۔ لیکن اگر جو ہے وہ بہرحال یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے، بہرحال فیصلہ یہی لیتا ہے کہ نہیں، جدائی ہونی چاہیے، طلاق جاری رہے اور گویا شادی کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، ازدواج کا رشتہ ختم کر دیا جائے، تو بھی راضی خوشی ہونا چاہیے، یعنی وہ لڑائی جھگڑا اور بلا وجہ کی ٹینشن اور وہ آپس میں جس کو کہا جائے وہ رنجش پیدا کر کے، اور صرف 2 آدمی کے مسئلے کو 2 خاندان اور 2 قوم قبیلے کا مسئلہ نہ بنا کے، بلکہ راضی اور خوشی سے، پروردگار عالم کا حکم ہے، مرد کو اختیار دیا گیا ہے، مرد نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عورت کو طلاق دی ہے، لہذا وہ اپنے گھر اور وہ اپنے گھر، اس درمیان آپس میں کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے، خدا کے حکم کے مطابق جیسے طلاق ہوا ویسے ہی جدائی ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سلسلہ، یعنی قرآن نے چونکہ 2 آپشن دیے کہ یا تو واپس روک لو، شادی برقرار رکھو، یا پھر طلاق دے دو، یعنی چھوڑ دو۔ اگر چھوڑ دیا تب تو سارا معاملہ ختم، جو بھی حق حقوق تھے وہ سب لے دے کر اور یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، مرد جو ہے وہ عورت کو روک لیتا ہے، لیکن روکنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کو ادامہ دے، اپنے اس رشتے کو آگے بڑھائے، بلکہ روکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقد میں رکھے عورت کو، اور مثلا عورت کو جو ہے وہ اس سے دوسرے شادی نہیں کر پائے گی، اور پھر اسی کے عقد میں رہنے کی وجہ سے وہ اس کو عورت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا ایک مثلا بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، لہذا وہ عورت کو طلاق نہیں دیتا، پھر اپنی شادی میں لے لیتا ہے، پھر اپنی رشتہ ازدواج میں باندھ لیتا ہے تاکہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ قرآن بہت سختی سے تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو، عورت کو ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے یہ کام نہ کرنا، اور جو بھی یہ کام کرتا ہے، یعنی اگر کسی نے عورت سے بدلہ لینے کے لیے، عورت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے رشتہ ازدواج کو روکا، یعنی طلاق نہیں ہونے دیا، اور اس نے رجوع کیا، تو اس نے گویا اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کی تفسیر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بہرحال جب انسان رجوع کرتا ہے اور پھر عورت سے وہ زندگی نبھانا بھی نہیں چاہتا، شادی کو رشتہ نبھانا بھی نہیں چاہتا،
تو عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ مرد چھوتا رہتا ہے، مرد کو بھی اس درمیان کافی ٹینشن کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا مرد بھی اپنی زندگی جہنم بنا کے رکھتا ہے، یعنی ایک ایسی جہنم کی آگ وہ جلا کے رکھتے ہیں کہ جس میں دونوں کو سلگنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مرد نے یہ فیصلہ کیا تو صرف عورت کو نقصان ہوگا، مرد کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ مرد کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ نہیں، مراد یہ ہے کہ فقط ظلم نفسہ، یعنی بہرحال اس دنیا میں مرد عورت کو پریشان کرے گا، مرد عورت کو نقصان پہنچائے گا، مرد عورت کے کو اذیت کرے گا، تو یہ اذیت یہیں تک محدود نہیں رہنے والی ہے، بلکہ یہ انسان گویا اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے اس ظلم سے، یعنی یہ جو ظلم یہاں کرے گا اس کا بدلہ اس کو وہاں پر بھگتنا پڑے گا، اس کا عذاب اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ انسان بہتر ہے کہ اس دنیا میں ظلم نہ کرے تاکہ آخرت میں عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حکم کو بیان کیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، آیات الہی خدا کے احکام کا مذاق نہ بناؤ۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا رواج تھا یا ایسا چلن تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار جو ہے کبھی مثلا غلام کو کہتے تھے کہ اچھا ہم نے تم کو آزاد کر دیا، اس کے بعد جو ہے کہتے تھے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے لہذا تم کو آزاد نہیں کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ انسان سنے کہ آزاد کر دیا ہے، اس کو خوشی ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہے کہ نہیں ہم نے مذاق کیا تھا۔ اسی طریقے سے طلاق کے سلسلے میں کہ طلاق کے سلسلے میں مثلا ایک مرتبہ عورت کو طلاق دے اور اس کے بعد جو ہے کہ نہیں نہیں ہم مذاق کر رہے تھے، طلاق نہیں دیں گے، یا مثلا جو ہے مان لیجیے یہی جو رجوع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ مرد جو ہے وہ رجوع کرے اور رجوع کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کہہ دے کہ نہیں نہیں وہ ہم نے رجوع نہیں کیا، مذاق کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی مذاق کا مورد نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، فیصلہ یہاں پر بہت صریح ہونا چاہیے اور یہاں مذاق چلنے والا نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ مثلا کوئی انسان اس طریقے سے آیات الہی اور خدا کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم اس کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم کی آیات، نشانیاں یہ تمہارے لیے نعمت ہیں، خدا نے تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی ہے، حکمت جو بھیجا ہے پروردگار عالم نے، یعنی جو یہ شریعت اور احکام یہ ساری چیزیں نازل کی ہیں، پروردگار عالم اس کے بارے میں تمہیں موعظہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اس کا گویا شکر ادا کرو تم، یعنی یہ پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں، اس کو یاد رکھو، اس کا شکریہ ادا کرو، یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں، اور ہر حال میں تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا جانکار ہے۔ 232 نمبر کی آیت میں اسی طلاق کے مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب طلاق واقع ہو جاتا ہے تو عربوں میں ایک چلن یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ مثلا جب طلاق عورت کا ہو جاتا تھا اور عدت مثلا ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد وہ عورت اسی شوہر سے شادی کرنا چاہے، چونکہ حکم یہ ہے کہ اگر عدت ختم ہو گئی تو اب رجوع کا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے، اب مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لے، لیکن ہاں اگر ایک طلاق ہوا ہے یا 2 طلاق ہوا ہے اور دوسرے طلاق کے بعد عورت اسی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، یعنی شادی ہو سکتی ہے دوبارہ۔ لہذا مثلا اگر طلاق واقع ہو گیا اور اس کے بعد جدائی ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپس میں ان لوگوں نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ ٹھیک ہے آپس میں دوبارہ زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں، تو عربوں میں یہ چلن تھا کہ کوئی بھی خاندان کا آدمی کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ شادی صحیح نہیں ہے یا یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام نے ولایت بھی جو ولی کی رکھی، یعنی باپ ولی ہوتا ہے، دادا ولی ہوتا ہے، پہلی شادی میں ولایت ہے، دوسری شادی کا مرحلہ آیا یعنی ایک مرتبہ عورت کی شادی اور اس کے بعد طلاق ہو گیا، طلاق کے بعد ولایت کا مسئلہ بھی ختم کر دیا اسلام نے۔ لہذا نہ ولی جو شرعی طور پر ولی ہے نہ کوئی غیر، ان دونوں کو بھی اختیار نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن نے کہا کہ اگر عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر تم جو ہے وہ اس کے مانع نہ ہو، اگر دونوں آپس میں اتفاق رکھتے ہیں اور دونوں راضی ہیں تو تم کو مانع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ داستان قرآن نے مفسرین نے بیان کیا ہے، پیغمبر کے صحابی جناب معقل بن یسار، ان کی بہن تھی جملہ، اس کی شادی ہوئی تھی عاصم بن عدی کے ساتھ، عاصم بن عدی نے اس کو طلاق دے دیا اور اس کے طلاق کے بعد جب عدت ختم ہو گئی پھر آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ شادی کریں گے، لہذا معقل بن یسار مانے ہو گئے کہ نہیں یہ شادی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ ہے واقعہ کہ انہوں نے اپنی چچا زاد بہن کو اپنے
سابق شوہر کے ساتھ شادی کرنے سے روکنا چاہا تو قرآن نے یہ حکم دیا کہ نہیں، یہ اختیار تم کو نہیں ہے، اور یہ چیز، یہ کام تم نہ کرو، پروردگار عالم کے حکم پر یہاں پر عمل کرو. اور گویا اس کو یہاں پر ایمان کی علامت قرار دیا کہ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو یہ جو ہے وہ مانع نہیں ہوگا، یعنی خدا کے حکم کی پیروی کرے گا اور اس شادی میں گویا رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا. پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور تم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حکم کے فلسفے کو یا حکم کے انجام کو، لیکن تم نہیں جانتے. یعنی پروردگار عالم نے اگر یہ حکم دیا ہے کہ عورت کو چھوڑ دو، اس کو سابق شوہر سے شادی کرنے دو، تو خدا بہتر واقف ہے احکام کے فلسفے سے، تمہیں نہیں معلوم ہے. یہ ہر حکم میں انسان کو اپنی طرف سے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کا حکم جہاں پر آیا ہے، خدا کے حکم کے مقابلے میں انسان اپنی مرضی نہ چلائے، اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، ہم ناواقف ہیں، پروردگار عالم واقف ہے، جانکار ہے اور عالم ہے. لہذا خدا کے حکم کی پیروی ہی میں ہماری مصلحت اور ہمارا فائدہ ہے. تیسری آیت 233 نمبر کی آیت دودھ پلانے کے حوالے سے ہے، اور چونکہ طلاق کے ذیل میں ہے لہذا بہرحال ان عورتوں سے کے تعلق سے ہے کہ جو اس دودھ پلانے کی مدت میں طلاق کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے یا جدائی کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اور بہرحال احکام یہاں پر جو بیان کیے گئے ہیں وہ مطلق ہے، لیکن یہ دونوں صورتیں شامل ہیں. عورتوں کو چاہیے، یعنی والدات یعنی جن عورتوں کے نے بچہ جنا ہے، جن عورتوں کے ہاں ولادت ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، اور جو مدت اگر مکمل کرنا چاہتی ہیں تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، یعنی تکمیل 2 سال کی ہے. 2 سال میں عورت جو ہے وہ مکمل طور پر دودھ پلائے. اور یہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے، اس مدت میں وہ جو مولود لہ یعنی جس کے لیے یہ ولادت ہوئی ہے، یعنی جس کا بچہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کے رزق، اس کے کھانے پہننے کا انتظام کرے بالمعروف، یعنی جو بہرحال ایک سلسلہ ہو، یعنی جو سماج میں چلن ہو، جو کھانے پہننے کا، اس اعتبار سے عورت کے لیے کھانے پینے کا انتظام، کھانے پہننے کا انتظام کرے گا. اور اس حوالے سے پھر قرآن تاکید یہ کرتا ہے کہ دیکھو، کسی کو اس بچے کو لے کر ضرر نہیں پہنچانا چاہیے اور ایسی تکلیف نہیں دینا چاہیے جو اس کے وسعت سے باہر ہو. یعنی مثلا مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کے کھانے پہننے کا انتظام کرے، تو عورت ایسی کوئی زیادہ روی نہ کرے کہ جو مثلا مرد کے وسعت سے باہر ہو، اور مرد بھی اس کے معروف یعنی سماج میں جو چلن ہے اس سے کمی نہ کرے. دونوں کا کی ذمہ داری ہے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. یہاں بچے کو لے کر آپس میں ایسی تکرار نہ ہو کہ مثلا جس کا نقصان بچے کو سہنا پڑے یا بچے کو اٹھانا پڑے. قرآن کہتا ہے کہ والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، یعنی نہ مرد ایسا کام کرے کہ اس کے بچے کو تکلیف ہو، نہ عورت ایسا کام کرے کہ اس کے بچے کو تکلیف ہو. یعنی بچہ تم ہی دونوں کا ہے، تمہارا بھی ہے، اس کا بھی ہے. لہذا تم لوگ آپس میں کوئی ایسا کام نہ کرو، ایسا اختلاف آپس میں پیدا نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر بچے کو نقصان ہو، بلکہ بچے کی مصلحت کو مرد بھی مد نظر رکھے اور عورت بھی مد نظر رکھے. اب پہلے چونکہ بیان کر دیا کہ 2 سال ہے کامل مدت، لیکن اگر 2 سال سے کم تر بچے کو دیکھا جاتا ہے کہ مثلا بچے صحت مند ہے، بچے کو دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپس میں یہ دونوں اس بات کا فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے اب یہ دودھ پلانے کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے، مرد اور عورت دونوں کے توافق سے، دونوں کے اتفاق سے اگر 2 سال سے پہلے دودھ پلانے کے سلسلے کو روکنا ہے تو دونوں کے توافق سے اس کو روکا جا سکتا ہے. اور اگر جو ہے اس کے بعد بھی گویا مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت ایک دوسری عورت کو لا کر اس سے بچے کو دودھ پلوائے تو یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ اجر دے کر دودھ پلا سکتا ہے، اور اس طریقے سے بچے کی مصلحت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا.
چنانچہ نہ بچے کی ماں کو کوئی ضرر ہونے پائے، نہ بچے کو کوئی ضرر ہونے پائے، نہ گویا بچے کے باپ کو کوئی ضرر اور نقصان ہو۔ قرآن مجید اس طریقے سے حکم کو بیان کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کے حق کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔